قدسیہ راجہ گیت اور مقدس دیوانگی۔ بانو قدسیہ کا راجہ گیت ایک فلسفیانہ ناول ہے جو کہ تخلیقی طور پر بہت طاقتور لیکن نظریاتی طور پر بہت کمزور ہے۔ وہ انسانوں کے نفسیاتی سماجی مسائل کا روحانی حل پیش کرتا ہے۔ جب ہم راجہ گیت کا تخلیقی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس میں بہت سی ادبی اور فنی خوبیاں موجود ہیں جو اسے باقی ناولوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ راجہ گیت کی پہلی خوبی اس کی ریڈیبلٹی ہے۔ میں نے مارگریٹ ایٹوڈ کے ناولوں کی طرح کئی اور ناول بھی پڑھنے شروع کیے لیکن 20-30 صفحوں سے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ وہ ناول تو پھسے تھے یا بورنگ اور سپاٹ۔ ان کے مقابلے میں راجہ گیت نے مجھے شروع سے ہی اپنی گرفت میں لے لیا اور میں آخر تک پڑھتا چلا گیا۔ کسی ناول نگار کا اپنے قاری کا 450 صفحات تک باندھے رکھنا فن کا کمال ہے۔ راجہ گیت کی دوسری خوبی اس کی کہانی سنانے کا فن ہے جسے ہم آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے ناول کے کرداروں اور ان کے رشتوں کی بہت سی خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔ ناول کے آغاز میں ہماری ملاقات ناول کی ہیروئن سیمی سے ہوتی ہے جو البرر خیالات کی مالک لڑکی ہے۔ وہ اپنے ہم جماعت ایک کشمیری خوبرو جوان آفتاب کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ آفتاب کا روم میٹ قیوم ہے جو سیمی کے عشق میں گرفتار ہو کر آفتاب کا رقیب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک رومانوی تکون رومانٹک ٹرائنگل بن جاتی ہے جو کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تکون اس وقت ٹوٹتی ہے جب آفتاب اپنی کزن سے شادی کر لیتا ہے اور سیمی غمزدہ ہو جاتی ہے۔ قیوم اداس سیمی سے اتنی ہمدردی جتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر دیتی ہے۔ سیمی محبت آفتاب سے اور جنسی اختلاط قیوم سے کرتی ہے۔ آخر سیمی اتنی دکھی ہوتی ہے کہ خودکشی کر دیتی ہے۔ قیوم اس اداسی کو کم کرنے کے لیے اپنی بھابی عابدہ پر ایک طوائف سے امتل جنسی طور پر انوالو ہو جاتا ہے۔ امتل اپنی خودکشی سے پہلے قیوم کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی باکرا سے شادی کر لے۔ قیوم کی بھابی اس کے لیے ایک باکرا دلہن تلاش کرتی ہیں۔ شادی کے بعد قیوم کو پتہ چلتا ہے وہ باکرا اپنے محبوب سے حاملہ ہے۔ کہانی کے آخر میں قیوم اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تاکہ وہ اپنے محبوب سے شادی کر سکے۔ بانو قدسیہ نے ان کرداروں اور واقعات کے زیر و بم اور پیچ و خم سے ایک اعلیٰ کہانی تخلیق کی ہے۔ راجہ گیت کی تیسری خوبی سوشل ریئلزم ہے۔ بانو قدسیہ کا مشرقی کلچر کے مسائل اور تضادات پر بڑی بے باکی سے تبصرہ کرتی ہیں۔ میری نگاہ میں افسانوں اور ناولوں کی دو اقسام ہیں: حور و زیب النساء کے افسانے، رضیہ بھٹ کے اردو ناول، اور انگریزی کے ہارولڈ یاکون کے رومانسز۔ پہلے قسم کا فکشن ہے جس کا مقصد تفریح اور انٹرٹینمنٹ۔ ایسا فکشن قاری کو صرف محظوظ کرتا ہے۔ فکشن کی دوسری قسم وہ ہے جو سنجیدہ ادب کا حصہ ہے۔ اس قسم میں سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی کے افسانے، قرۃ العنایت، جوگندر پال، عبداللہ حسین کے ناول شامل ہیں۔ یہ سنجیدہ ادب کا حصہ ہیں جن کا تعلق انلائٹمنٹ اینڈ سوشل ریئلزم سے ہے۔ ایسی تخلیقات قاری کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور سماجی بصیرتوں کے تحفے بھی عطا کر دیتی ہیں۔ راجہ گیت بھی دوسری قسم کا ناول ہے۔ راجہ گیت کی چوتھی خوبی اس کی اوریجنلٹی ہے۔ بانو قدسیہ نے صرف نہ تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال کیا بلکہ راجہ گیت کا کردار واضح کر کے ایک نیا استعارہ تخلیق کیا جو میں نے پہلے کسی کہانی میں نہیں پڑھا۔ بانو قدسیہ نے گیت کا استعارہ تخلیق کر کے اسے انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑا بھی ہے اور پورے ناول میں نبھایا بھی۔ یہ استعارہ تہدار بھی ہے اور پرمعنی بھی۔
پرندوں کی کانفرنس اور مختلف پرندوں کے مکالمات ناول کو ایک دیومالائی حسن عطا کیا۔ راجا گدھ کے ہر باب میں ایسی خوبصورت تشبیہات نظر آتی ہیں جو قاری کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہیں اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ صفحہ 251 ہم دونوں دو طاقے دو دروازے کے مانند ہیں رہے، کنڈی لگی رہی تو ایک، ورنہ دونوں علیحدہ علیحدہ، آدیوں میں بج اٹھنے والے دیواروں سے چمٹے ہوئے۔ صفحہ نمبر 303 وہ دھرتی جتنی بوڑھی اور نئی کوپل جیسی نئی تھی۔ صفحہ نمبر 120 وہ کنول کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا۔ صفحہ نمبر 327 سفیدی کروا کے کوے سے کبوتر بن جائیں پھر کووں سے ہی نفرت کریں، سبحان اللہ۔ راجا گدھ کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس میں انسانی نفسیات جنسیات کے بارے میں بڑی دلیری سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بانو قدسیہ انسانی رشتوں کے ساتھ ساتھ بعض رازہائے سربستہ سے واقف ہیں۔ صفحہ نمبر 393 ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا رب چھپا ہوا ہے جو چاہتا ہے زندگی میں اسے ایک سچا پجاری، ایک صادق عبد اور ادراک سر ہتھیلی پر رکھنے والا عاشق مل جائے۔ صفحہ نمبر 337 جس طرح 95% شادی شدہ مرد اپنی محبوبہ سے دل کا ٹیلی فون ملا کر بیوی سے مباشرت کرتے ہیں۔ سوال صفحہ نمبر 349 کسی بوڑھے مرد کی بیوی ہے جو ان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ راجا گدھ کی چھٹی خوبی اس کی دانائی ہے۔ اس ناول میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں بانو قدسیہ دانائی دکھائی دیتی ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے واقف ہیں۔ صفحہ نمبر 365 افراد مرتے ہیں، انسان مسلسل رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 430 شاخیں جب تک کاٹی نہ جائیں درخت تناور نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 98 انہونی اندیکھی انکہی سب کے ہونٹ سوکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 168 دراصل کوئی بھی اپنے آئیڈیل جتنا اونچا نہیں ہو سکتا۔ راجا گدھ میں جہاں بہت سی ادبی تخلیقی خوبیاں ہیں وہاں چند خامیاں اور کمزوریاں بھی ہیں۔ راجا گدھ کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اہم کردار جن میں ہیروئن سیمی، ہیرو آفتاب اور رقیب عظیم شامل ہیں یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم ہیں۔ وہ نفسیاتی، سماجی، رومانوی اور نظریاتی طور پر ناتجربہ کار ہیں۔ ناول کا نریٹر قیوم خود اعتراف کرتا ہے کہ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک رومانوی اور روحانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ طالب علموں کا پروفیسر سہیل بھی ان سے صرف چند سال بڑا ہے، وہ بھی مجرد ہے اور زندگی کے سیدھا مسائل کے بارے میں ناتجربہ کار ہے۔ وہ سب مغرب کے ماہرین نفسیات و سماجیات کے نظریات جن میں سیگمنڈ فرائیڈ، کارل ینگ اور ایملی ڈورکہائم جیسے فلسفی شامل ہیں پر بحث تو کرتے ہیں لیکن انہیں پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ پورے ناول میں ایک بھی کردار ایسا نہیں جو صحیح معنوں میں دانشمند ہو۔ اس نے مشرق اور مغرب کے علوم کو نہ صرف پڑھا ہو بلکہ انہیں سمجھ کر ہضم کیا ہو اور ان سے انسانی مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ بانو قدسیہ اس نوجوان اور تجربہ کار کرداروں کے ذریعے جدید علم کو انسانی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اور روایتی روحانیت کو ان مسائل کے حل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 425 اتنے علم کی وجہ سے ہم تو خوش نہیں رہ سکتے۔ صفحہ نمبر 419 مجھے اب فلسفہ نہیں چاہیے پروفیسر سہیل، میرا خیال ہے زیادہ سوچنے سے میری زندگی میں بارود بھر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 262 ہر وقت کتابیں پڑھ پڑھ کر تم
نیم پاگل فلسفی بن گئے ہو۔ بانو قدسیہ کا خیال ہے کہ اگر انسان مغربی علوم چھوڑ کر مشرقی روحانیت اپنا لے تو ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، جس سے وہ اپنے نئے روحانی تجربات سے روشنا ہو سکیں۔ صفحہ نمبر 421۔ جب باطنی آنکھ کھلے گی تو روح، ملائکہ اور دیگر باطنی اشیاء خود بخود نظر آنے لگیں گی۔ راجا گت کی ایک اور کمزوری جدید سائنس اور نفسیات سے کم علمی ہے۔ راجا گت میں بانو قدسیہ دیوانہ پن کی دو اقسام کا ذکر کرتی ہیں۔ پہلی قسم انتہا خودکشی یا قتل ہے، یہ وہ دیوانگی کا رشتہ حرام کھانے سے جوڑتی ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ ہر وہ شخص جس کی روح پہ حرام مال پہنچ رہا ہو، چہرے سے بشرے سے راجا گت بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 343۔ ساری عمر حرام کھانا ہم لوگوں کو حلال کی لت کہاں سے پیدا کر لے گی جی؟ میرے بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں، 3 بار تو مینٹل ہسپتال رہ کر آیا ہے۔ اس کے باپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ساری وجہ میری ہے، نہ میں حرام رزق پر پلتی نہ میرا بیٹا ایسا ہوتا۔ صفحہ نمبر 365۔ کسی امت العزیز طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ کل رات میں ہڑبڑا کر اٹھا، کون، کیا، کس کا قتل؟ ایک حرام کھانے والی کا۔ بانو قدسیہ کا ایمان ہے حرام کھانے سے اجتماعی دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 280۔ کبھی کبھی رزق حرام سے فرداً پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قوم دیوانی ہوتی ہے، سوڈم گومورہ کی طرح۔ بانو قدسیہ کا حلال حرام کا تصور صرف خوراک اور کھانے ہی تک ہی محدود نہیں، اس میں جنسی حلال و حرام بھی شامل ہے۔ صفحہ نمبر 360۔ آپ شادی کرا لیں سر جی، آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں، حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ بانو قدسیہ انسانی پاگل پن کا استعاری رشتہ گت سے ملاتی ہیں، اور ان دونوں میں مرد اور حرام خوری کی مماثلت دکھاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 291۔ کیونکہ کیا کوئی وضاحت کرنا چاہے گا کہ راجا گت نے انسان سے رزق حرام کھانا کیوں کر سیکھا؟ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو حضرت آدم کا لہو پہ چھپی ہوئی دیوانگی باہر نکلی۔ رزق میں حرام کا اثر پشت جاتا ہے۔ اس وقت راجا گت نے انسان سے رزق حرام کھانے کا سبق سیکھا۔ اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کر دی جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ بانو قدسیہ اپنے ناول میں ایک خاص مذہبی نقطہ نظر کو پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ایک سائنسی ماسک پہناتی ہیں۔ اس ماسک سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 276۔ آپ تھیوری بتائیں سر۔ مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں، اور میری تھیوری ہے جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لوڑے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی یہ جینز جب نسل در نسل سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایک ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو رزق حرام ہی ہمارے آنے والی نسل کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ جن قوموں میں منحصر قوم رزق حرام کھانے کا لپکا پڑ جاتا ہے، من قوم وہ دیوانگی میں ہونے لگتی ہے۔ بانو قدسیہ دوسری قسم کی دیوانگی کو مقدس دیوانگی کا نام دیتی ہیں۔ ان کا خیال ہے انسانیت کا مستقبل مقدس دیوانے پن میں مضمر ہے۔ مقدس دیوانگی سے متاثر لوگ انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ ایسے لوگوں میں انسانوں کو اب نارمل اور سپر نارمل کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں، وہ انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے ارتقاء کی اگلی منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ مقدس دیوانگی کو روحانیت کی معراج سمجھتی ہیں۔
سائنس، طب اور نفسیات کے ماہرین کو نگاہ میں مقدس دیوانگی کا نظریہ ایک مذہبی خواب، ریلیجیس ڈریم سے زیادہ کچھ نہیں، جس کی زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ناول کا وہ مقام ہے جہاں بانو قدسیہ انسانی مسائل کا اخلاقی حل پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اخلاقیات کا تعلق مذہب سے زیادہ ادب عالیہ سے کم ہے۔ 20ویں صدی کے ماہرین و محققین جانتے ہیں کہ جدید سائنس نے دماغی امراض کے بارے میں بائیو سائیکو سوشل ماڈل پیش کیا ہے۔ پاگل پن کی حیاتیاتی، نفسیاتی، سماجی وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ ماہرین نفسیات انسانی دیوانگی کا سائنسی بنیادوں پر علاج کر رہے ہیں۔ میری نگاہ میں انسانوں کی سماجی اور نفسیاتی مسائل کا مذہبی اور روحانی حل پیش کرنا ناول کی کمزوری ہے، جو کہ اس کی عالمگیر اپیل کو کم کر دیتا ہے۔ راجہ گیت اپنی چند نظریاتی کمزوریوں کے باوجود ادبی، فنی اور تخلیقی طور پر ایک اہم ناول ہے جو اردو ادب میں طویل عرصے تک زندہ رہے گا۔